الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، رواه مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجہ والدارقطنی وابن حبان والحاکم واسناده على شرط مسلم لیکن رجح بعضهم وقفه۔ باب چل رہا ہے جماعت اور امامت کا، اور ایک درس ہم اس میں لے چکے ہیں، اور پچھلی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ صحیح قول کے مطابق جماعت سے نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد کے لیے واجب ہے، اور فائدے میں بتایا تھا کہ 27 گنا نماز منفرد تنہا نماز پڑھنے والے سے جماعت والے کی نماز بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ واجب کا تاریک گنہگار ہوتا ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز گھر میں صحیح بھی ہو جائے تو دو نقصان ہے، ایک تو یہ ہے کہ شاید 27 گنا ثواب کی فضیلت سے محروم رہا، دوسرے یہ کہ واجب چھوڑنے کا گناہ ہوا اس کو۔ اور بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بہترین دلیل بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کا کسی کو حکم دے دوں، اور پہلے سے کچھ لکڑی کے گٹھڑ منگوا لوں لوگوں سے، اور جو لوگ نماز میں با جماعت مسجد میں نہیں آتے ہیں اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ جبکہ یہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ سستی کرتے ہیں اور جماعت سے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں جانے سے ہڈی ملے گی، موٹی ہڈی جس کے اندر گدا رہتا ہے، یا کچھ اس کے اوپر جو ہے چھچھر قسم کا گوشت بھی رہتا ہے جس کو دانت سے پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، یا دو بکری کی کھڑ مل جائے، یہ کھڑ کے اندر میں گدا کتنا سا ہوتا ہے، تو دنیا کا مختصر مال و متاع بھی اگر ان کو مل جائے مسجد میں تو آ جائیں گے، جماعت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کچھ نہ ملے تو ثواب آخرت کے لیے نہیں آئیں گے، بس دنیا کچھ مل جائے تو آ جائیں گے۔ اعلان کر دیجئے کہ کچھ کسی کو ملے گا، آج جو بھی مسجد میں آئے گا سب کو کچھ نہ کچھ تحفہ ملے گا، تو کوئی پیچھے نہیں رہے گا، جبکہ وہ حقیر سے حقیر چیز ہوگی۔ لیکن اگر آخرت کی بات ہے، 27 گنا ثواب مل رہا ہے، سمجھا، تو نہیں آئے گا، کیونکہ جن کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے اور جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کی نظر دنیا پر ہوتی ہے، اور جو دیندار ہوتے ہیں وہ دنیا کو بھی آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے زندگی اس لیے دیا ہے تاکہ آخرت کمائے، اللہ نے مال اس لیے دیا کہ دو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب حاصل کرے، تو وہ تو ہر حالت میں آخرت چاہتے ہیں، آخرت کا ثواب چاہتے ہیں، ان کو دنیا نہیں چاہیے۔ تو یہ کیسی کم نصیبی ہے ہماری کہ اگر دو بکری کی کھڑ مل جائے اور ہڈی پر لگا ہوا تھوڑا چھچھر والا گوشت مل جائے تو اس کے لیے ہم یہاں آ جائیں، کیونکہ مادی منفعت ہے، مادی فائدہ ہے، مالی فائدہ ہے مسجد میں آنے سے، تب تو جماعت سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ لیکن ثواب آخرت کے لیے نہیں آتے ہیں، گھر میں آرام سے پڑھ لیں گے، اچھا گھر میں پڑھ لیتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ منافقین پر سب سے مشکل نماز عشاء اور فجر کی ہے۔ یہ تو منافقین پر نماز ہی مشکل ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت نہ ہو ایسے ہر کسی کے لیے نماز بہت مشکل ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن خاص کر کے عشاء اور فجر کی نماز، کیونکہ اس وقت ریاکاری نہیں ہوتی، وہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے تھے اور سستی کے ساتھ آتے تھے نماز میں، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لیکن ہارے جی آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کو کوئی دھوکہ کیا دے سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھتے ہیں مگر بوجھل من سے، طبیعت نہیں چاہتی ہے لیکن ہارے جی، اور جب نماز آئے تو جی نہیں لگتا ہے، نماز میں تسبیح و تحلیل میں جی نہیں آتا ہے، چاہتے ہیں کہ جلدی بھاگیں، لگتا ہے قید خانے میں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ اور اگر تنہا نماز پڑھیں تو لگے گا کہ جیسے کہ چڑیا جو ہے خون میں چوچ مارے،
جلدی مارے اٹھاوے، جلدی مارے اٹھاوے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر دل میں نماز کے لیے رغبت اور شوق نہیں ہے، بوجھل من سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، طبیعت نہیں چاہتی ہے لیکن پڑھتے ہیں، تو یہ منافقت ہے، منافقوں کی صفت پائی جا رہی ہے۔ تو اسی رغبت اور شوق کی نماز پڑھنا چاہیے کہ جب تک نماز نہیں پڑھے چین نہ ملے، ایسی کیفیت ہونی چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ ایک نماز پڑھ کے جو ہے دوسری نماز کا انتظار ہے کہ کب اذان ہو۔ لوگوں کو کہہ رکھا ہے، یا بال بچوں کو کہہ رکھا ہے کہ اذان ہوگی، عشاء کی تیار دلاؤ گے، بھول جائیں گے، کام میں مشغول ہے۔ تو ایسا آدمی جو ایک نماز پڑھ کے جائے اور دوسری نماز کی اس کو فکر لگی رہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا۔ تو بہرحال، اور معلوم ہوا کہ جماعتوں میں بھی سب سے زیادہ تاکیدی جماعت کس کی ہے؟ عشاء اور فجر کی۔ یہ تو تمام جماعتیں واجب ہیں، لیکن تاکیدی حیثیت کس کی ہے؟ عشاء اور فجر کی، کیونکہ اللہ کے لیے شروع رات کی نیند کو آپ روکے ہوئے ہیں۔ چاہتے تو 7 بجے کھا کر کے سو جاتے، لیکن اپنا کھانا پینا کو مؤخر کیے ہوئے ہیں، یا کھا پی بھی لیا ہے تو ٹہل رہے، جگے ہوئے کہ عشاء پڑھ کے سوئیں گے۔ اور فجر رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، نیند اس وقت میٹھی آتی ہے، اس وقت بھی اٹھ گئے اذان سن کر کے، ماشاءاللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایمان کی قوت کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان مضبوط ہے۔ یہ دیکھیے جماعت کے واجب ہونے کی دلیل دیکھیے کہ جماعت سے نماز کیسی واجب ہے، اور اس آئینے میں اپنی صورت ہم لوگ دیکھیے۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو نابینا تھا۔ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کوئی شخص میرے پاس نہیں ہے ایسا جو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد تک مجھ کو لے کر آئے، میں اندھا آدمی، اور مدینہ میں ویسے بھی شروع میں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ بچھو زیادہ ہوا کرتے تھے، پتھریلی زمین تھی، پتھر کے ٹکڑے سب ہوتے تھے، مسطح راستہ نہیں تھا، نابینا آدمی کہاں ٹکرا جائے گا، کیا ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑ کے بیچارے کو مسجد تک لانے والا نہیں۔ تو کیا میں جماعت چھوڑ کر کے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کروں؟ کیونکہ عذر ہے ہمارے لیے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس واجب کے معارض، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک بڑا عذر یہ ہے کہ ہم نابینا ہیں، اور ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے گھر میں، یا کوئی آدمی نہیں ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی، ٹھیک ہے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا، دعاہ آپ نے بلایا اس کو، کہا کہ اذان سنتے ہو؟ هل تسمعون النداء بالصلاۃ، نماز کے لیے جو پکارا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، وہ سنتے ہو؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ قال فاجب، تو کہا کہ اس پکار پر لبیک کہنا ہوگا، مسجد آنا ہوگا، اب جیسے بھی آؤ آنا ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک اندھا آدمی گرتا پڑتے مسجد میں آئے، اور اگر اس خطرے سے بچنا چاہتے ہیں تو پیسہ دے کر کے کسی کو تیار کر لے کہ ہر دن عشاء فجر میں ہم کو لے چلے گا، ہاتھ پکڑ کے لے چلے گا، تم کو 500 روپے کا مہینہ دیں گے، 1000 روپے کا مہینہ دیں گے، خالی آئے گا اذان کے بعد ہمارا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جائے گا، اور نماز پڑھوا کر کے پھر ہمارے گھر میں مسجد میں چھوڑ دے گا، 1000 روپے دیں گے، اللہ نے پیسہ دیا ہے اس کو، تو اس کو یہ کرنا چاہیے، اور کرنا ہوگا، آنا پڑے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے آپ جماعت سے غفلت کرتے ہیں، گھر میں ہیں، اذان سن رہے ہیں، کام میں پھنسے ہوئے، چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نماز پڑھ کے جائیں اس کے بعد آ کر کے پھر کام میں لگیں گے، نہیں۔ میرے گردے لگا ہو تو کیا ہوا، گردہ جھاڑ لو، کپڑا پہن لو، آ کے وضو کر کے نماز پڑھ لو، جاؤ، ناپاک تھوڑے ہو، اور ناپاک ہو تو پاکی کا پہلے انتظام کرو، ایسے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کون سی اذان مراد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ وہ اذان جو آدمی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دے، لاؤڈ اسپیکر تھا اس زمانے میں؟ نہیں تھا۔ اچھا، اس زمانے میں 2 منزلہ 4 منزلہ بلڈنگ بھی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، کیونکہ بلڈنگ جب بہت اونچی ہوتی ہے شہروں میں تو اگر آپ اذان دیجیے گا تو اذان کی آواز دور تک نہیں پھیلے گی، کیونکہ بلڈنگ اس کو آواز کو روک رہی ہے۔ تو چلیے، اگر مکان ایک طرح کے ہوں، کئی اسٹوری نہ ہو، کئی منزل نہ ہو، اور آدمی نارمل آواز سے جو اذان دیتا ہے، ایک اونچی آواز والا آدمی، تو اس کی آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اتنے دور تک کے لوگوں کو تو آنا ہی آنا ہے۔
مان لیجئے کہ اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کوئی شخص اس اذان خانے پر چڑھ کر کے اگر اذان دے اور وہ اذان بڑھیا ڈی پر جا رہی ہو، آپ کا ایک حصہ ہے، گاؤں کا ایک حصہ ہے یا کسی اور حصے میں ہے، اور وہ اذان آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کو وہاں سے آنا پڑے گا۔ اب یہ لاؤڈ اسپیکر کی اذان تو جا رہی ہے درما میں، اب مان لو کہ بیچ میں کوئی مسجد نہیں ہے، اب درما جو جگہ ہے 1.25 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آپ کے، اس کو ہر وقت 5 وقت کی نماز میں آنا جانا اگر اس کے لیے مشقت ہے تو ہم کہیں گے کہ تم اس کے پابند نہیں ہو۔ جو مسجد تم سے قریب ہے اسی میں پڑھ لو، اگر نہیں آنے میں تم کو دشواری یا کوئی مسجد نہیں ہے تو پھر گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ جماعت کر لو، سمجھا؟ لیکن اگر آنے میں مشقت نہیں ہے، آ سکتے ہو، یا ماشاءاللہ موٹر سائیکل اللہ نے دی ہے اور اذان جا رہی ہے تو آ جاؤ، اچھی بات ہے۔ لیکن پیدل بیچارہ چل کے آ رہا ہے دربار سے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہی نماز پڑھ لو۔ لیکن نارملی مراد ہے کہ نارملی معتاد طریقے پر جو آدمی عادت کے مطابق جو بغیر لاؤڈ اسپیکر کی اذان دے تو اس کی اذان کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک جا رہی ہے اور لوگ سن رہا ہے اس کو وہاں سے مسجد میں آنا ہے۔ اب تو ہر محلے میں مسجد ہے، شہر کے ایک ایک محلے میں 2 2 3 3 مسجد ہے، تو کوئی عذرے نہیں ہے۔ اور پھر آج کل گھڑی بھی ہے، معلوم ہے کہ ہر مسجد میں کئے بجے کتنی بجے جماعت ہوتی ہے، بڑا آسان مسئلہ ہے اب مسجد میں آنا۔ لیکن شیطان ہے جو آپ کے ارادے کو کمزور کرتا رہتا ہے، چلو یہی پڑھ لو کہ کیا جلدی ہے، ارے کام کی پہلے صفائی ستھرائی کر لو، جھاڑو بہاڑو گھر میں دے لو، جھول جھکڑ صاف کر لو، اس کے بعد نہاؤ گے دھوؤ گے، 2 بجے 2:30 بجے پڑھو گے، کوئی جلدی ہے، نمازیں نہ پڑھنا ہے پڑھ لو گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ دیکھیے اس اندھے صحابی کو، نابینا صحابی کو آپ نے کہا فعجیب امر کا صیغہ ہے، تب تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا تم کو، لا الہ الا اللہ۔ دوسری روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال من سمع النداء فلم یاتی، جس نے اذان کی آواز سنی اور وہ مسجد میں نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، الا من عذر، مگر یہ کہ اس کے پاس عذر ہو۔ اگر عذر سے رک گیا تب ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو نماز اس کی نہیں ہوئی۔ کیا مطلب نہیں ہوئی کا؟ بلا عذر کے نماز نہیں ہوئی کا کیا مطلب؟ کہ نماز صحیح نہیں ہوگی یا مکمل نہیں ہوگی؟ اگر یہ کہیں گے کہ ہوگی ہی نہیں تب تو جماعت شرط ہو جائے گی نماز کے لیے، جیسا کہ ایک قول میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے تو تنہا 100 مرتبہ بھی پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، تو ان کے نزدیک تو یہی معنی ہوگا جو آپ کہیں گا کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے قائل، ظاہریہ علماء بھی اسی کے قائل ہیں کہ تنہا شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایک جگہ جماعت چھوٹ گئی تو دیکھیے کھوجیے کہ کہاں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، کس مسجد میں آپ جماعت پائیے گا وہاں بھاگیے، لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جماعت واجب ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہے، لیکن اگر نماز گھر میں پڑھے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ واجب اور فرض کا تاریک ہوگا، گنہگار ہوگا، ثواب سے محروم ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ یہ قول ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے دلیل کی روشنی میں، سمجھنے گے؟ کیونکہ افضل کہا گیا ہے، تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز سے افضل ہے 27 گنا۔ اس کا مطلب ہوا کہ تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز میں بھی ایک درجہ فضیلت کا ہے، اگر نماز صحیح ہی نہ ہوتی تو اس میں ایک درجہ فضیلت کا کہاں سے ہوتا؟ بات دماغ میں آ گئی؟ افضل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں، یہ سب بتاتا ہے کہ جماعت واجب بھی ہے، افضل بھی ہے اور واجب بھی ہے، کہ اگر ترک کر دیتے ہیں بلا عذر کے تو ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے جماعت چھوڑ دی بلا عذر کے فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز نہیں ہوئی کا مطلب کہ فلا صلاۃ لہ کاملہ، اس کی نماز کامل نہیں ہوئی، یعنی 27 گنا ثواب سے محروم رہا۔ اب بلا عذر کے نہیں آیا تو گنہگار بھی ہوا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات۔ اب یہ جو کہا گیا عذر نہیں ہو بلا عذر کے، اس کا مطلب ہے کہ اگر عذر ہو تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الا من عذر ہے نا، مگر عذر سے، اگر عذر ہے تو جماعت آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا عذر ہو سکتا ہے؟ اگر عذر کو آپ کے دماغ پر چھوڑ دیں کہ آپ کس کو عذر سمجھتے ہیں تو آپ اس کا ڈیفینیشن کچھ کیجئے گا۔ ہمارے سر میں درد ہو رہا تھا ہم نہیں آئے، کوئی کہے گا دانت میں درد ہو رہا تھا نہیں آئے، کوئی کہہ رہا تھا ابھی جھاڑو بہاڑو دے رہے تھے، کام میں مشغول تھے، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے تھے، اس لیے یہ میرے لیے عذر ہو گیا۔ ہر آدمی عذر کا الگ الگ بہانہ بناوے گا،
ارے وہ عذر جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقبول ہو، وہ عذر مراد ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ کے پاس بچاؤ کا چھتری کا کوئی انتظام نہیں، یا کیچڑ ہے راستے میں، پانی ہے راستے میں، ہل کے جانا ہوگا، کیچڑ میں پھسلنے کا ڈر ہے، یہ مطر، بارش اور کیچڑ آپ کے لیے عذر ہے، جمع چھوڑ دیجیے، چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے تو آوے، نہیں آتا ہے تو حرج نہیں۔ اس لیے جب بارش ہوا کرتی تھی تو یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، یہ اعلان کیا جاتا تھا، حدیث میں پڑھ چکے ہیں یہ بات، سمجھا کہ نہیں، تاکہ یہ گویا رخصت ہوئی ہے شریعت کی طرف سے، سمجھ لگے۔ چلیے صاحب، اذان ہوئی، کہیں سے آئے، اب جماعت ہونے والی ہے، 2 منٹ 4 منٹ باقی ہے۔ جیسے ہم کبھی کبھی آتے ہیں، گاڑی لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2-3 منٹ ہے جماعت میں، لیکن ہمارے پاس ہم کو لیٹ لگی ہے، استنجا خانہ لگا، استنجا خانہ جانا، استنجا کی ضرورت ہے، پیشاب پخانے کی، جائیں گے، وضو کریں گے، مسواک کریں گے، جب تک ہماری جماعت فوت ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ جا کر کے پیشاب پخانہ کیجیے، جماعت اگر چھوٹ رہی ہے تو چھوڑ دیجیے اس کو۔ کہیں سے آپ آئے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، بیوی نے پوچھا کھانا پکا ہوا ہے، حاضر کر دیں؟ ہاں بڑی بھوک لگی، ادھر گھڑی دیکھ رہے ہیں جماعت شروع ہونے میں 2 منٹ باقی ہے، لیکن بھوک بھی پریشان کر رہا ہے، اور کھانا بھی پکا ہوا ہے، تو پہلے کھانا کھا لیجیے۔ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، یہ بھی حدیث پڑھ چکے کہ کھانا اگر حاضر ہو اور بھوک ہو آپ کی تو مت کھائیے۔ حاقن اور حاقب ہو آدمی، پیشاب روکے ہوا ہو، پیخانہ روکے ہوا ہو، ضرورت کہہ رہی ہے کہ جاؤ لیٹرین سے فارغ ہو، واش روم جاؤ، اور ادھر نماز آباد جماعت کریے کہ ادھر آؤ، تو پہلے آپ کو قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے تاکہ اطمینان سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے کوئی آدمی خباز ہے، روٹی بنانے والا ہے، روٹی بنا رہا ہے، تندور میں روٹی ڈالے ہوا ہے، اگر جماعت میں آتا ہے تو روٹی کچی ہے، نکال نہیں سکتا ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے جماعت میں آتا ہے تو روٹی اس کی جل جائے گی سب۔ ہم کہیں گے بھائی نقصان مت کرو مال کا، روٹی نکال کے جاؤ چاہے جماعت ختم ہو جائے۔ چلیے آپ کی بیوی کہیں چلی گئی ہے، کسی ضرورت سے کسی آنگن میں چلی گئی ہے، بچہ چھوٹا سا شیر خار بچہ ہے آپ کا، وہ گھر میں اکیلا ہے، آپ چلے آئیے گا گھر چھوڑ کر کے، گھر میں کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس بیچ میں بچے کو کچھ بڑا نقصان ہو جائے، تو آپ چلیے اپنے بچے کو سنبھالیے، نقصان مت دیجیے، جانی اور مالی کسی طرح کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے تو آپ رک جائیے۔ یہ ہے عذر کا مطلب، سمجھا کہ نہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب تھوڑا سر میں درد ہو گیا تو ایک بہانہ ہو گیا، جی سب کام کر رہے ہیں، ٹیلی فون پر لگے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن چند قدم پر مسجد ہے، آ نہیں سکتے، 2 منزلہ پر ہے تو اترنے کی تکلیف اور زحمت نہیں کر سکتے، اور اس کو آپ عذر مانتے ہیں؟ نہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ، اور 27 درجہ ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اس کے بعد آگے روایت دیکھیے، وعن یزید بن الاسود رضی اللہ عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هو برجلین لم يصلیا فدعا بهما فجیء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكم ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكم نافلة رواه احمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذی وابن حبان۔ یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ یہ واقعہ ہے حجۃ الوداع کا، مینا کے اندر تھے، مینا کے اندر، اور وہاں مینا میں جو مسجد ہے، مسجد خیف میں نماز فجر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اذا ہوا برجلین، تو اچانک سے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو دیکھا کہ 2 آدمی پیچھے کھڑا ہوا ہے، جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ فدعا بہما، ان دونوں کو بلایا، دعا ہما اگر ہوتا تو ان دونوں کو پکارا، اور دعا بہما ہوا تو ان دونوں کو بلایا، یعنی دوسرے کو کہا کہ جا کے ان دونوں کو بلا کے لاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم تھے اپنے صحابہ کرام پر، مومنین پر کتنے نرم تھے، آپ سمجھ سکتے، کہہ نہیں سکتے، اتنے انتہائی نرم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے وہ ہیبت اور جلال رکھا تھا کہ جب کہا کہ جاؤ ان دونوں کو پکڑ کے لاؤ، بلا کے لاؤ، تو کب کبھی تاری ہو گئی، ایسا لگا کہ صاحب گردن کے اوپر کا جو گودا ہے، موڈھے پر کا جو گودا ہے، سینے کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ تھر تھڑا رہا ہے،
اس کے اندر خوف ایک طاری ہو گیا۔ آپ نے ان دونوں سے کہا، ڈانٹنا نہیں چاہیے، پہلے حقیقت حال پوچھو، پہلے ایک آدمی سے حقیقت حال پوچھو۔ کہا، آپ نے پوچھا ما منعکما ان تصلیا معنا، کس چیز نے تم کو روکا، تم دونوں کو روکا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو؟ کیا عذر ہو گیا جو تم کو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہونے سے روک دیا؟ کیا عذر تھا تمہارا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ ان دونوں نے کہا قد صلینا فی رحالنا، ہم لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی منزل میں، اپنے اپنے خیمے میں، مینا میں خیمہ لگتا ہے نا، حج کا زمانہ ہے، ہم نے پڑھ لیا۔ کیا سمجھ کے پڑھ لیا؟ یہ سمجھا ہوگا کہ شاید جماعت واجب نہیں ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ بہت دنوں تک سمجھتے رہے، یا آج بھی لوگ سمجھتے ہیں چلو نمازیں پڑھتا ہے، جماعت کیا ضروری ہے؟ یا یہ ہے کہ یہ اندازہ رہا ہوگا ان لوگوں کو کہ نماز ہو گئی ہوگی، گھڑی تو تھی نہیں اس زمانے میں، نماز ہو گئی ہوگی تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا یا اللہ تو نماز ہو جی رہی ہے، تو مسئلہ نہیں معلوم تھا، سوچا کہ نماز تو ہم پڑھ ہی چکے، پھر کیا پڑھیں؟ تب آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کیا کرو، اپنے گھر میں نماز مت پڑھا کرو، مسجد آیا کرو، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لو شاید یہ سمجھ کر کے کہ نماز ہو گئی ہوگی یا جماعت نہیں ملے گی، اور پھر تم آئے مسجد میں یا گھر سے نماز پڑھ کر کے چلے اور کسی مسجد جماعت کی مسجد سے گزر ہوا اور وہاں جماعت ہو رہی ہے، ابھی امام نے نماز نہیں پڑھائی ہے، فصلی معہ، تو تم دونوں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، فإنہا لکم نافلہ، یہ دوسری نماز جو جماعت سے پڑھو گی یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھ آئی؟ تو اگر آدمی تنہا نماز پڑھے اور جماعت کی مسجد سے گزر ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، مغربی کی کاہے نہ ہو، کیونکہ پہلی ہی نماز کا یاد ہے نا یہ، ارے وہی نماز دہرائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ مغرب وتر ہے تو تین آتین چھوک کر رہے ہیں، یہ نفل کی نیت سے مل رہے ہیں، اسی نماز کا یاد ہے۔ نہیں یہ نفل ہوگی، کیونکہ فرض کی نیت سے تو آپ پہلے پڑھ چکے، تو جس نیت سے آپ نے پہلی نماز ادا کی وہ نیت آپ کی ٹھیک ہو گئی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب جماعت کے ثواب کو پانے کے لیے یہاں وہ مل گیا، اور یہ جو دوسری نماز ہوئی وہ نفل ہو جائے گی، آپ سمجھ آئے؟ اب اس میں آپ سے پوچھیں کہ مان لیجئے کہ صاحب ہم عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، قوم کی مسجد سے گزر ہوا ہمارا، دیکھا کہ وہاں عصر کی نماز ہو رہی ہے، اگر ہم اس میں مل لے گئے اور امام کو میں نے 2 رکعت پایا، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت امام کے ساتھ پائی، اور اس کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، تو ہم کو 2 رکعت اور پڑھ لینا چاہیے کہ امام کے ساتھ سلام پڑھ دینا چاہیے؟ آئے کیوں؟ جس امام کی آپ اقتداء کر رہے ہیں، تھوڑا سوچ کے جواب دیا کیجیے، جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں وہ امام نے عصر کی نماز کیا رکعت پڑھی؟ 4 رکعت پڑھی، تو آپ تو بعد میں آئے تو آپ کی 2 رکعت چھٹی ہوئی ہے، تو اصل یہ ہے کہ 2 رکعت آپ نے پایا اور 2 رکعت اس کے بعد پوری کیجئے تاکہ وہ 4 رکعت آپ کی سنت ہو جائے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ سنت اور نفل ہے نا، اور نفل کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہے، تو اگر 2 رکعت اس نے پایا ہے تو وہ چاہے تو سلام بھی امام کے ساتھ پھیر سکتا ہے، کیونکہ 2 رکعت نفل ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اتنی رکعت پڑھے جتنا کہ امام نے پڑھا ہے۔ بہت اچھی بات ہوئی، سمجھ گئے؟ تو یہ سب جماعت کی اہمیت کے سلسلے میں روایتیں گزری۔ اب جو ایک روایت ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ وہی آج کے درس کا آخری ہو، وہ ہے اقتداء، امام کی اقتداء۔ بڑا مسئلہ ہے اقتداء کا، اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ۔ اب دیکھیے امام کی اقتداء پر یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ذکر کیا ہے، لیکن حدیث اصلاً صحیحین کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا الحدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بنایا ہی گیا ہے اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، امام بنایا ہی گیا ہے۔ کس نے امام بنایا ہے؟ اللہ کی شریعت میں یہ حکم آیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے با جماعت، اور با جماعت نماز پڑھو گے تو کوئی ایک امام ہوگا، اور تم کو پیچھے اس کی اقتداء کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔
تو امام مقرر کیا گیا ہے، مقرر کرنے والا کون؟ اللہ، یعنی اس کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ نماز تم کو جماعت سے پڑھنا، اور جماعت میں ایک امام تو ہوگا ہی، یہ مطلب وہ انما جعل الامام، کیوں امام ہے؟ لیتم بہ، اس کی اقتدا کرو۔ اقتدا کا مطلب یہ کہ اس کے بعد کوئی کام کرو، ہاں پہلے مت کرو، ساتھ ساتھ مت کرو۔ اب دیکھیے اب تفصیل آگے آ رہی ہے، فَإِذَا كَبَّرُوا، اب تو اس کی تفصیل ہے، جب وہ تکبیر کہہ لے فَكَبِّرُوا، تو تم تکبیر کرو۔ فی جو ہوتا ہے تعقیب کے لیے آتا ہے، پہلے وہ کر لے تب کرو، لیکن تاخیر کے لیے نہیں۔ ثم جو ہے ثم وہ تاخیر اور تعقیب، جاء زید ثم امر، زید آیا پھر امر آیا، مطلب امر آیا کب؟ زید کے بعد اور تاخیر کے ساتھ۔ لیکن کہیں جاء زید فامر، زید آیا اور کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہی فوراً امر آیا، تو فی تعقیب کے لیے فوراً کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا سمجھ میں آیا؟ جب امام تکبیر کہہ لے تو فوراً تکبیر تم کہو۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مکبر نے تکبیر کہہ دیا، امام نے کہا ٹھیک صف کرو، سیدھی کر لو، مکمل کر لو، پاؤں میں پاؤں ملا لو، پہلی صف مکمل کرو تب دوسری لگاؤ۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ لیا، یا دیکھیں اس کے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے، یا دیکھیں اس کی اب امام صاحب رکوع میں جائے گا تب جھٹ سے اٹھ کر کے پڑھ لے گا۔ تراویح میں خاص طریقہ سے دیکھیے گا، امام صاحب نے شروع کر لیا، وہ لمبی نماز ہوگی، دو رکوع 3 رکوع 4 رکوع پڑھے گا نا، تو دیکھیے گا بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا، جب امام رکوع میں جانے والا رہے گا تو وہ جھٹ سے رکھ کے اذا کبر فکبر۔ اقتدا کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی امام تکبیر کہے تم تکبیر کرو۔ گویا اگر پہلے تکبیر تحریمہ کر لیا، اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے اس سے پہلے امام سے پہلے کہہ لیا، یا امام کے ساتھ کہہ لیا، یا امام نے اللہ اکبر ابھی مکمل نہیں کیا اور آپ نے اللہ اکبر اپنا مکمل کر کے ہاتھ باندھ دیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ سمجھنے گے؟ اگر رکوع میں امام کے ساتھ گر گئے یا اس سے پہلے گر گئے تو بعض علماء نے یہ کہا کہ نماز ہی باطل ہوگی، دہرانا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا نماز تو ہو جائے گی لیکن بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گدھے اور کتے کی صورت بنا دے گا ایسے آدمی کو جو امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نہ امام سے پہلے کرنا ہے نہ امام کے ساتھ کرنا ہے، جیسے ہی امام جائے آپ چلے جائیے، لیکن امام سے زیادہ تاخیر بھی مت کیجیے۔ نیت باندھ چکا اور آپ ابھی کھڑے ہی ہیں، آپ ابھی موبائلے سے کھیل رہے ہیں، آپ ابھی نصیحتیں کر رہے ہیں دوسرے کو، جی امام نیت باندھ چکا، تو جیسے کھڑے رہیے، الرٹ رہیے، جیسے سے کہا اللہ اکبر بس آپ اللہ اکبر، اب تاخیر مت کیجیے، سمجھا؟ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور ابھی قل هو اللہ شریف آپ کا چل رہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اگر جلدی نہ جھکے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے گا کہ امام اٹھ جائے گا۔ ارے جیسے امام جھک گیا تو بھی جھک۔ ہاں اگر سورہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی ایک آدھ آیت باقی ہے تو اس کو تھوڑا سا جلدی کر کے مکمل کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ سری نماز ہے، ظہر کی ہے، امام رکوع میں چلا گیا اور تم نے شروع کر دیا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور تمہارے پاس ابھی 2 آیت پڑھنے کو باقی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے امام رکوع میں گیا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جیسے ہی امام رکوع میں چلا جائے یعنی اپنے ہاتھ کو گھٹنے پر ٹیک دے بلا تاخیر، تم بھی چلے جاؤ، ابھی نہیں کہ آپ مکمل کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غلطی ہوتی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور امام بیچارہ دیکھتا رہتا ہے، اٹھنا چاہ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ ابھی ایک آدمی جھکیے رہا ہے، اگر جلدی کر دے آپ کے ساتھ تو گئی آپ کی رکعت۔ تو جیسے ہی امام رکوع میں جائے رکوع میں چلے جائے۔ اچھا ایک جگہ اور بتا دیتے ہیں، پڑھے لکھے لڑکے سب آگئے ہیں مدرسے کے، ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی رکوع میں ہیں، گئے نہیں ہیں، اللہ اکبر کہا تب گئے رکوع میں، آپ نے اس کہا کہ اللہ اکبر مولوی صاحب نے ختم کر دیا، امام صاحب نے جھک گئے، تو اللہ اکبر پر آپ کو جھکنا ہے یا امام رکوع میں چلا جائے تو آپ کو رکوع میں جانا؟ ہاں اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع میں چلا جائے تو رکوع میں جاؤ۔ کتنے امام ہیں ابھی سجدے میں گئے نہیں ہیں اور پہلے ہی ابھی جھکیے رہے ہیں کہ ان کا اللہ اکبر ختم ہو گیا، تو آپ نے سمجھا کہ وہ ہری جھنڈی تو امام نے اللہ اکبر کہا کر کے دکھا دی ہے، تو ابھی وہ جھکیے رہا ہے کہ آپ جھک گئے۔ وہ اللہ اکبر اگر وہ کہہ بھی رہا ہے، ختم بھی ہو گیا اس کا اللہ اکبر، اور ابھی سر کو سجدے میں اس نے ڈالا نہیں ہے، تو ایک دم کھڑے رہیے، سیدھے کھڑے رہیے، اسٹریٹ،
جب دیکھیے کہ پیشانی اور ناک اس نے زمین پر ٹیک دی تب آپ کی کمر میں جھکاؤ ہونا چاہیے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اقتداء پہلی صف والا امام کی کرتا ہے، کیونکہ وہ امام کو دیکھتا ہے کہ اس سے سر کو سجدہ ہے۔ دوسری والا تو پہلی صف والے کو دیکھتا ہے، تیسری والا تو دوسری صف والے کو دیکھتا ہے، چوتھی صف والا اپنے اگلے کو دیکھتا ہے، وہ امام کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو اسی لیے وہ پہلی صف والا دوسرے کے لیے ایک طرح سے مجھے کہ امام ہو رہا ہے، امام حقیقت میں تو وہی ہے جو امام ہے، لیکن اقتداء کر رہا ہے کس کی؟ وہ دوسرے کی۔ تیسرے صف والا دوسرے کی، چوتھے صف والا ایک دم 10 صف کے پیچھے ہے، تو آپ کس کی اقتداء کیجیے گا؟ اپنے سے اگلے والے صف کی۔ یا تو اصل امام کی جو اقتداء ہوگی وہ پہلی صف والا ہوگا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، حدیث آئے گی کہ لوگ پیچھے رہتے سے کہتے ہیں پہلے کہہ نہیں آتے، اور آتے ہیں تو پہلی صف میں کہہ نہیں کھڑے ہوتے، دیکھے گا کہ جگہ خالی ہے پہلی صف میں، لیکن جان بوجھ کر کے سنت پڑھے گا دوسری صف میں، تیسری صف میں، وہی سے پڑھے گا، آؤ کے بعد انتظار کرتا رہے گا کہ پہلی صف دوسرا کوئی بھرے، اس کے بعد ہم دوسری صف پڑھیں گے، تیسری صف پڑھیں گے۔ ارے اختیار ہے آپ کو، سلام پھیرنے کے بعد بلا سنت پڑھے ہوئے چلے جائیے گا، گھر پڑھیے گا یا نہیں پڑھیے گا تو کوئی لاٹھی گھڑا سا ہے، کوئی چابک لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے کوئی آپ کو مارنے کے لیے، لیکن جگہ آگے باقی ہے، آؤ پہلی صف میں جگہ لو، اس کی بڑی فضیلت ہے تاکہ امام کی اقتداء ملے۔ یہاں وہاں چھٹ پھٹ پوری مسجد کو دیکھیے گا کہ پٹے ہوا ہے نمازی صف، پہلی صف میں جگہ لینی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب پہلی صف میں آپ رہیے گا تو دیکھیے گا کہ امام صاحب ابھی اتنے ہی جھکا ہے کہ اس کا اللہ اکبر ختم ہو گیا، تو ہرگز مت جھکیے گا جب تک دیکھ نہ لیجیے گا کہ وہ سجدے میں چلا رہ گیا، ٹھیک ہے؟ خیال رہے۔ تو کہا جب وہ تکبیر نہ کہو یہاں تک کہ وہ تکبیر کہہ لے، رکوع میں نہ جاؤ جب تک کہ وہ رکوع میں چلا نہ جائے، ولا ترکعوا حتی یرکع، دیکھیے پھر تاکید کر رہے، بات کو پلٹا رہے کہ رکوع نہ کرو یہاں تک کہ وہ رکوع میں چلا جائے، اور جب امام اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا اٹھے تب تم اٹھو اور کہو جواب میں ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، 4 طریقے سے بتایا تھا۔ وَإِذَا سَجَدَ، اور جب امام سجدے میں چلا جائے، اور سجدہ کہتے ہیں زمین پر پیشانی اور ناک کو ٹیک دے، رکوع کہتے ہیں ہاتھ کو گھٹنے پر ٹیک دے، جھک جائے تب جھکو، جب پیشانی کو ناک کو زمین پر سٹا دے تب جھکو، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، پھر تکرار کر رہے ہیں ہرگز سجدہ نہ کرو جب تک کہ امام تمہارا سجدے میں نہ چلا جائے۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، اور جب نماز امام کھڑا ہو کے پڑھاوے تو سب کھڑے ہو کے نماز پڑھو، سب پر ضروری ہے کہ کھڑے ہو کے، کیونکہ اقتداء کر رہے ہو نا امام کی، امام کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے تو تم کو بھی کھڑے ہونا ہے، مگر عذر ہے اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پیٹھ میں درد ہے، کمر ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، اور جب امام آپ کا بیٹھ کر نماز پڑھے، فَصَلُّوا قُعُودًا، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، تو تم سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ روایت ابو داؤد شریف کی۔ اس میں 2 بات سمجھ میں آنی ہے، جب امام کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو سب کو کھڑا ہو کے نماز پڑھنا ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس عذر ہو، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو بھی امام کی اقتداء کی اہمیت دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ جاؤ، چاہے کھڑے ہونے پر قادر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہی قول صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ حدیث منسوخ ہے اس معاملے میں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت ہے، آخری زندگی کے لمحات ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت چل رہی ہے، انہوں نے امامت کرنا شروع کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کے کندھے پر ٹیک لگا کے، ایک طرف حضرت عباس بن عبد المطلب تھے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، دونوں کے کندھے پر ٹیک لگا کے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور لائے تو بیٹھایا گیا آپ کو حضرت ابو بکر کے بائیں طرف، امامت کی جگہ ہے نا تو بائیں طرف بیٹھے۔ اب حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تاکہ لوگ سنیں، کیونکہ آپ تو بیمار چل رہے تھے، آپ کی آواز نہیں تھی۔
تو حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے ہیں اور قوم اقتدا کر رہی ہے ابو بکر صدیق کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اب پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے، امام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اگر امام کو بیٹھنا ہے، عذر ہے اس کو تو بیٹھ جائے، لیکن مقتدی کو اگر عذر نہیں ہے تو وہ کیوں بیٹھے؟ امام شافعی کا یہی مسئلہ ہے، سمجھا کہ حنفیہ وغیرہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو سب کو بیٹھنا ہے، بالکل۔ تب کیا جواب دیں گے ہم اس حدیث کا جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر کھڑے ہوئے تھے، قوم کھڑی ہوئی تھی؟ بہت آسان ہے جواب، اور وہ یہ ہے کہ امامت کس کی اقتداء میں شروع ہوئی تھی؟ ابو بکر صدیق کی۔ ابو بکر نے نماز کھڑے ہو کر شروع کیا تھا، قوم نے بھی کھڑے ہو کر شروع کیا تھا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز شروع کرے اور بعد میں اگر اس کو کوئی تکلیف ہو اور وہ بیچ میں پہلے ہی رکعت میں قیام ہی کی حالت میں ابھی الحمد شریف سے شروع کیا کہ وہ بیٹھ گیا، تو آپ لوگوں کو بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے کھڑے نماز مکمل کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت شروع ہونے کے بعد تشریف لائے ہیں اور بیٹھے ہیں، تو امامت شروع کر دیا کھڑے ہو کر کے اور اس کے بعد بیٹھ گیا امام، تو آپ نماز مکمل کیجیے کھڑے ہو کر۔ لیکن اگر آپ کا مقررہ امام جو مسجد کا امام ہے 5 وقتی، اگر اس نے نماز شروع ہی کیا ہے بیٹھ کر، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہی کہہ رہا ہے بیٹھ کر، تو سب بیٹھو۔ اب دونوں حدیث میں اچھی تطبیق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جب امام بیٹھ کر پڑھے تو تم سب بیٹھ کے پڑھو، تاکید کے لیے اجمعین فرما رہے۔ اور وہاں مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں، امامت شروع کیا ہے ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر، تو بعد میں آپ آ کر کے بیٹھے ہیں، تو اگر امام نماز شروع کرے کھڑا ہو کر اور بعد میں وہ بیٹھ جائے تو آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، جیسے آپ قیام کرتے ہیں ویسے قیام کیجیے۔ ابھی جیسے میرا طریقہ چل رہا ہے کہ میں سجدے میں پاؤں نہیں موڑ پاتا ہوں، تو قیام اور رکوع تو کرتا ہوں لیکن سجدہ نہیں کر پاتا، تو میری نماز کھڑے ہو کے شروع ہو رہی ہے، بعد میں اگر ہم بیٹھ بھی جائیں، ایون پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی اگر ہم کرسی پر بیٹھ جائیں تو آپ لوگوں کو بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نماز شروع کیا ہے کھڑے ہو کر، تکبیر تحریمہ کیا ہے کھڑے ہو کر۔ لیکن اگر بیٹھ کر ہی نماز شروع کریں تو صحیح قول یہ ہے کہ بیٹھ جانا ہے۔ کیوں؟ یہ قیام اور قعود کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کھڑا ہونے پر قادر ہونے کے باوجود بھی بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے، امام کی اقتداء کا مسئلہ ہے یہ دیکھیے، جبکہ فرض نماز میں قیام رکن نماز ہے، کمپلسری ہے، اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، لیکن آپ صرف اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ آپ کو امام کی اقتداء کرنی ہے، سمجھ لیں؟ تو یہ ہے اقتداء کا مسئلہ۔ دھبا دھب مسجد میں گر رہے ہیں امام سے پہلے، امام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مولوی صاحب بتائیے، امام ہمارا اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہو تب ہم سینے پر ہاتھ باندھیں گے کہ نہیں باندھیں گے؟ امام ہمارا اگر رفع الیدین نہیں کرتا ہو، حنفی امام ہو اور ہم رفع الیدین کرنے والے ہیں، تو امام کی اقتداء کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا جواب دیجیے گا؟ کریں گے، کیونکہ امام کی اقتداء جو ہے افعال کے اندر ہے، کہ اس کے ساتھ یا اس سے پہلے نہ جھکیں، پہلے نہ اٹھیں، پہلے نہ سجدے میں گریں، یہ مطلب ہے۔ وہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ یہاں باندھے ہوا ہے ناف کے نیچے، آپ سینے پر باندھے ہوئے، کھڑا تو دونوں ہی ہے، قیام کی تو دونوں ہی حالت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، رفع الیدین ہم کر کے جا رہے ہیں، وہ نہیں کر کے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ امام نے تکبیر کہہ دیا اور ابھی آپ پیچھے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً ہی امام کے ساتھ آپ کو وہ کام کرنا ہے۔ تو اگر پیچھے رہ جاتے ہیں آپ، کوئی ایسی مخالفت آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے امام کے پیچھے رہ جائیں، تب تو یہ جائز نہیں۔ یعنی جیسے رکوع میں جائے تم جاؤ، لیکن رکوع میں وہ بھی جا رہا ہے جیسے وہ گیا، ہم رفع الیدین کر کے گئے، صرف ہم نے ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن رکوع کرنے میں ہم اس سے پیچھے نہیں رہے، جیسے وہ جھکا ویسے ہم جھکے، جیسے وہ اٹھا سمع اللہ لمن حمدہ کہا کہ جب وہ اٹھ گیا تو ہم بھی اٹھے، بس یہ ہے کہ قیام کی حالت میں اس نے رفع الیدین نہیں کیا، ہم نے رفع الیدین کیا۔ لیکن فرق پڑے گا وہاں جب 2 سجدے کے بعد ہم لوگ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں۔ اب بعض جگہ امام ہوتا ہے جو جلسہ استراحت نہیں کرتا، اس سجدے سے سیدھا اٹھ گیا، تو اب آپ یہ مت کیجئے کہ آپ بیٹھے رہیے، بیٹھنے کے بعد جلسہ استراحت کے بعد اٹھ گئے اور ابھی الحمد شریف
پڑھا بھی نہیں تھا اہدنا الصراط المستقیم پر آئے تھے کہ امام صاحب دھب سے رکوع میں چلا گیا. تو یہ جو آپ پیچھے اٹھے بیٹھنے کے چکر میں، وہاں جلسہ استراحت آپ کے ہاں سنت، اس کے ہاں سنت نہیں. تو اگر آپ اس سنت کو فالو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ امام سے پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ مخالفت آپ کو نہیں کرنی. ارے رکوع میں جیسے جاؤ، دیر مت کرو. اسی طریقے سے امام جب رکوع سے اٹھ جائے تو جلدی اٹھو، دیر مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رکوع میں چلا جائے تمہارا سورہ فاتحہ بھی مکمل نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نیت میں ہاتھ یہاں باندھے کہ وہاں باندھے اور وہ رفع الیدین کرے کہ نہ کرے، یہ حیت ہے، حیت کیفیت ہے. اس میں مخالفت نہیں ہوگی. مخالفت تب ہوگی جب کہ وہ اٹھ گیا اور تم ابھی بیٹھے ہی ہو. وہ سلام پھیر چکا اور تمہاری ابھی دعا تحیات میں چل ہی رہی ہے. 3 منٹ کے بعد تم سلام پھیرو گے تو تم اپنے نفس کے امام خود ہو کہ تمہارا امام ہے. جب امام سلام پھیر چکا تو اب دعا کو شارٹ کرو. جیسے وہ امام سلام سے فارغ ہو فوراً تم کو بھی سلام پھیرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے نا کہ امام نے سلام پھیر دیا، قوم کی طرف پلٹ بھی گیا اور وہ ابھی تحیاتے میں انگلی ہلا رہا ہے. نہیں سمجھا آپ نے؟ تو یہ تاخیر آپ کو نہیں کرنی. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.